ہم روٹین ہماری اگر ہم دیکھیں تو رمضان کے مہینے میں بہت اچھی بن جاتی ہے، اور ان دنوں کو واقعی ہر ایک مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ان ایام کو بہتر بنائیں۔ تو یہ جو 10 دن ہیں جن کو آپ نے کہا کہ یہ پورے سال کے دنوں سے بہتر اور افضل ہیں 10 دن، تو کیا ان میں بھی کوئی ایسی روٹین کو خاص ایسا کوئی اہتمام آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں ایک عام بندے کو کرنا چاہیے اور ان دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے؟ اس پر ضرور ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں تو خاص اہتمام ہوتا ہے کیونکہ اس کے فضائل وغیرہ عام طور پر بیان کیے جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی اہمیت پہلے موجود ہوتی ہے۔ خصوصی طور پر روزہ جو ہے اس کی بہرحال ایک اہمیت موجود ہے کیونکہ یہ بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، تو اسی لوگ اہتمام کرتے ہیں۔ پھر قرآن مجید کی تلاوت، خاص کر جو ہے رات کو قیام، یہ 2 عبادات جو ہے کافی اہتمام سے ہوتی ہیں، باقی سحری افطاری کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن یہ عشرہ ذو الحجہ جو ہے اس کے عام طور پر فضائل وغیرہ اہمیت بیان نہیں کی جاتی، کیونکہ جیسے ہم نے ابھی حدیث سنائی ہے، اس حدیث کے اندر اس وجہ اس کی بڑی فضیلت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے بھی زیادہ اس میں کی ہوئے عمل کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ ہاں، تو باقی یہ ہے کہ یہ فرق ضرور ہے کہ رمضان مبارک میں کچھ عبادات متعین ہیں، لیکن اس ماہ کے اندر عام طور پر عبادات ہمیں متعین نظر نہیں آتی۔ صرف یہ نہیں کہ نیک عمل زیادہ سے زیادہ کیا جائے، اب کون سا کرنا ہے؟ کچھ اعمال جو ہیں وہ تو متعین ہیں، مثال کے طور پر حاجی کے لیے مخصوص اعمال اس نے کرنے ہیں، اس طرح ان میں قربانی والا دن بھی ہے، وہ بھی عمل خاص ہو گیا۔ اسی طرح عرفہ کا دن ہے، عرفہ کے دن میں حاجی لوگ وہ وہاں وقوف کرتے ہیں، یعنی میدان عرفات میں ٹھہرتے ہیں، اس میں عبادت ہوتی ہے، خاص اہتمام ہوتا ہے اور اس کی خاص فضیلت بھی ہے۔ اور باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ ان دنوں کے اندر عبادت وہ خاص مقرر تو نہیں ہے، لیکن اس میں علماء نے عمومی طور پر جو ہے وہ عبادات کی ترغیب دی ہے کہ فرائض کا اہتمام خاص کر لیا جائے، باقی نوافل جو ہے اس پر اضافہ کر لیا جائے۔ اگرچہ ذکر کے بارے میں کچھ آتا ہے، ذکر کی جو ہے اس کی اہمیت حدیثوں کے اندر بیان ہوئی ہے، بعض روایتوں کے اندر، جس میں آپ نے فرمایا کہ فَاكْثِرُوا فِيهِنَّ التحلیل والتکبیر والتحمید، اس طرح کا انداز۔ اگرچہ روایتوں کے اندر کچھ جرا بھی ہے، لیکن مجموعی طور پر معلوم یہی ہوتا ہے کہ جب دیگر جو نیکی کے اعمال ہیں ان کا اجر زیادہ ہوتا ہے تو ذکر کا بھی زیادہ ہوگا، ذکر بھی کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے اس میں نفلی نماز کا اہتمام بھی زیادہ ہو سکتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے، ذکر بھی ہے، اس کے علاوہ صدقہ خیرات بھی ہے، باقی اور بھی مثلا روزے کا اہتمام، خاص کر روزے کا ان دنوں کے اندر جو ہے وہ ذکر آتا ہے۔ 9ویں ذو الحجہ جو ہے اس کا روزہ تو خاص فضیلت ایک رکھتا ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس روزے کا اتنا ثواب ہے کہ 2 سال کے گناہ اللہ رب العزت مجھے امید ہے کہ معاف کر دیتا ہے، 1 سال جو گزر چکا ہے اور 1 سال جو آئندہ آنے والا ہے۔ تو باقی اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے پہلے 9 دنوں کے ذو الحجہ کے پہلے 9 دنوں کے روزے رکھے، ہاں، تو اس لیے ان دنوں میں خصوصی جو عبادت ہے اس میں ایک روزے کا اہتمام، پہلے 8 دنوں کا اگر کر لیا جائے تو یہ زیادہ افضل بہتر ہے، اگر نہیں تو کم سے کم عرفہ کا روزہ جو ہے، یعنی عرفہ سے مراد یہی ہے کہ 9 ذو الحجہ کا روزہ یہ رکھنا چاہیے، اس کی کیونکہ فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یہ یعنی کچھ مخصوص عبادات ہیں، باقی عمومی طور پر کوئی بھی نیکی کا کام کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں ان 10 دنوں میں جو بھی دین اسلام میں اہم عبادات ہیں، نماز تو پہلے ہی ہوتی ہے، قربانی ہے، حج ہے، اسی طرح روزہ ہے، یہ تمام کی تمام ان دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمام عبادات کا مجموعہ وہ یہ دن ہیں، تو آپ شیخ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اس پر ارشاد فرمانا چاہیں؟ جی بالکل، شیخ صاحب نے جس طرح فرمایا اسی طرح ہی قرآن مجید میں ایام معلومات کے حوالے سے ذکر ہے، اور اس میں اللہ کا ذکر کرنا اور اس کی بڑائی بیان کرنے کا ذکر ہے۔ تو یہ ذکر جو اللہ کا ذکر ہے اس میں تمام عبادات جمع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی عبادات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کی جائیں، اور ان عبادات میں بطور خاص جس طرح شیخ صاحب نے فرمایا ہے کہ روزوں کی اہمیت ہے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ حج کے لیے انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ وقف کرے اور حج کی نیت کرے اور اس کے لیے پہنچے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح قربانی کرنے
کے اوپر زور دیا ہے، تو قربانی کے جانور کے لیے اور اس کی تگ و دو کے لیے انسان کا یہ کاوش کرنا، یہ بھی اسی عبادت کے اندر ہی گزرے گا۔ اسی طرح ایک یہ بھی ہے کہ تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جائے، جیسا کہ شیخ صاحب نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ رمضان المبارک کی جو راتیں ہیں اور ذی الحجہ کے ایام دن ہیں، ان دونوں میں کوئی مماثل نہیں ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اسی بات کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ راتوں میں جو راتیں ہیں وہ سب سے زیادہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں ہیں، اور دنوں کے اعتبار سے جو سب سے افضل ترین دن ہے اور مکمل سال کے حساب سے تو وہ ذی الحجہ کے ایام ہیں۔ تو ان ایام کے اندر جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں کا اہتمام کیا، اسی طرح ان دنوں کا اہتمام کرنا یہ بطور اولا جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز بھی اس میں کہ دعا کا ذکر ہے، دعا کا بطور خاص ذکر ہے کہ دعا بھی کی جانی چاہیے، اور اسی طرح دیگر اعمال صالحہ میں سے صلہ رحمی کا بہت زیادہ اس میں، جیسے کسی کو قربانی لے کر دے دی جائے تو اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب وہ ایک الگ ہے، اہمیت رکھتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے اعمال صالحہ ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان 10 ایام کے اندر چونکہ بہت ساری عبادات جمع کر دی گئی ہیں، اسی بنا پر ان 10 ایام کی فضیلت اور اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا جو یہ موقف ہے یہ بالکل درست ہے۔ تو جتنی بھی عبادات کر سکیں اور جس طرح کی بھی کی جا سکیں وہ اللہ کا ذکر ہی ہے، عبادت ہے، کرنی چاہیے۔